کہ جب بطور پاکستانی، بطور شہری ایک بہت ہی شرمندگی محسوس کروں کہ یہ میں کس ملک میں رہ رہا ہوں، کہ پچھلے جو 2 دن سے جو یہاں پہ سلسلہ جاری ہے، اور پھر لوگ کہتے ہیں یہ نیوکلیئر ملک ہے یار، یہ ان پہ کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ وہ آگے یہ مذہبہ قسم کے الزامات ہوتے ہیں کہ یہاں طالبان آ جائیں گے اور وہ ہمارے نیوکس اٹھا کے لے جائیں گے. پوری دنیا میں بھنڈنے کے بعد پورے انڈینز میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے اس پہ آ کے انہوں نے ٹویٹر پہ چیزوں پہ انہوں نے مذاق اڑا لیے، پوری دنیا نے ہمارا تماشا دیکھ لیا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف ایکشن کریں گے. ناظرین، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی شخص کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس آدمی نے لڑکے کی پیدائش کی خوشی میں اپنے دوستوں کی کہہ لیں کہ دعوت کی. اب دعوت میں اس نے 3 بکرے ذبح کرائے اور اپنے دوستوں کے لیے آپ کہہ لیں کہ مزے کے کھانے بھی تیار کروائے. رات کو سب دوست دعوت میں شریک ہوئے اور جب یہ لوگ کھانا کھا رہے تھے تو کہیں سے بھیڑیے کی ڈرونی کہہ لیں، خوفناک کہہ لیں، آوازیں سنائی دینے لگیں. اب دعوت کھانے والوں میں ایک شخص کے بارے میں ایک بات مشہور تھی کہ وہ درندوں کی بولی جانتا ہے. بھیڑیے کی آوازیں سن کر، وہ شخص جو کہ درندوں کی بولی جانتے، بھیڑیے کی آوازیں سن کر سب دوستوں نے کہا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ بھیڑیا کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ تم سمجھتے ہو ان کی بولی کو. اس نے جواب دیا کہ بھیڑیا کہتا ہے کہ اے انسان، تو بھی کتنا عجیب ہے، خود تو بکرے کے گوشت کو مزے سے چٹکارے لے کر کھاتا ہے، لیکن جب میں تمہاری تقلید کرتا ہوں، تمہاری طرح بکرے کو کھانے کی کوشش کرتا ہوں، تو پھر انسان شور مچاتا ہے کہ بھیڑیا بکرے کو کھا گیا. اب ناظرین، یہ کہانی حکایت سعدی کی ہے اور اس کا حاصل کلام یہ ہے، یا اس سے ملنے والا سبق آپ کہہ لیں کہ یہ کہ ہیلا ساز یعنی بہانے بنانے والا اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. کہ جو آپ یہ کرتے ہیں دنیا میں، کنسیپٹ جو ہے اس کا ہندو میتھالوجی کا، کہ جو اچھا برا آپ یہاں پہ وہ کرتے ہیں نا، اس کا آپ کو جو اسی دنیا میں ہی اس کا صلہ اچھا برا آپ کو مل جاتے ہیں. اب یہ دونوں جو ہیں مین اس وقت اس ملک کو وزیر اعظم عمران خان صاحب چلا رہے ہیں، شیخ رشید صاحب انٹیریئر منسٹر ہیں. دونوں نے ماضی میں انہی کی یہ گروپس کی انہوں نے سپورٹ کی ہوئی ہے، ان کی حمایت کی ہوئی ہے. اب مجھے بتائیں وہ کس، ایک ہوتی ہے مارل کریج ہوتی ہے، ایک ہائی مارل گراؤنڈز ہوتے ہیں جن کا رونا ہم یہاں پہ رونے رہتے ہیں، جس پہ لوگ ہم پیستے ہیں. اس کے لیے آپ کو ہائی مارل گراؤنڈ پہ حکومت نہیں کھڑی ہوئی، آپ نے ماضی میں انہی ہی گروپس کی سپورٹ کی ہوئی ہے، ان کو آپ نے بیٹھ کے جسٹیفائی کیا ہوا ہے. جسٹ ون ایک اس کی ریزن کی وجہ سے کہ نواز شریف صاحب ان کمپنی جو ہے نا، ان کی حکومت ویک ہو کے گھیرے میں آ گئی. یہ داد دینی پڑے گی اس وقت فار اے چینج. اگر ڈسپائٹ بینگ ویری کریٹیکل ہم دونوں کے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اور نواز شریف کی پارٹی نے اس وقت موجودہ سچویشن سے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی وہ کوشش نہیں کی جو شیخ رشید اور عمران خان صاحب نے ان کے دور میں کی تھی، نہیں کیا. اس وقت اگر آپ دیکھیں یہ میچورٹی انہوں نے ضرور دکھائی. اب تک میری آنکھ سے ان کا ایسا بیان نہیں گزرا جس پہ انہوں نے انسائٹ کرنے کی کوشش کی ہو یا چیزیں کی. دوسرا یہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے ماضی میں جس طرح کی آپ نے ان کے ساتھ ڈیلز کی، جس طرح پیسے بانٹے گئے، تو جس طرح کہ آپ نے ان کو پیمپر کیا، اور وہی ہمیں بلوچ اور پختون نیشنلسٹ بھی دعوے کرتے تھے کہ بھائی صاحب ہمارے ہاں کوئی چھوٹا سا نعرہ مارے تو وہاں پہ تو گولیاں مار دی جاتی ہیں. پنجاب میں جناب آپ یہاں پہ پیسے بانٹتے ہیں، یہاں پہ وہ چیزیں کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے اسٹیٹ بڑی چیز ہوتی ہے، عامر صاحب اس کا اکثر حوالہ دیتے ہوتے ہیں. یہ ملک اسحاق تھے، آپ کو یاد ہوگا، لشکر جھنگوی کے، انہوں نے بہت سارے ہماری سائڈ پہ سریکی علاقوں میں ان کو بہت سارے لوگوں کے انہوں سیکٹیرین 500,000 مار دیے تھے اور ڈکلیئر کر کے مارے، وہ بھی ہوا. اور پھر ہماری سائڈ پہ بہت سارے اہل تشیع جو ہیں وہ وکٹم بنے وہاں پہ، یہ ساؤتھ میں سریکی علاقوں میں. خود میں وہیں سے مجھے اس کا اندازہ ہے کہ کس طرح کا ہوا. بہت بڑا وہ مطلب ٹیرر تھا، بہت بڑا گروپ تھا ان کا. لیکن اسٹیٹ نے فیصلہ کر لیا، وہ داعش کے ساتھ کچھ ان کے لنکس مل کے اسٹیٹ کو یہاں پہ یا اسٹیٹ ایجنسیز کو اس پہ مسئلہ نہیں تھا کہ سیکٹیرین کلنگز کر رہے ہیں، لیکن ان کو مسئلہ بن گیا کیونکہ پالیسی تھی کہ داعش کے ساتھ آپ کا انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے. وہ کوئی داعش کی یہاں پہ فرینچائز کھولنا چاہ رہے تھے، وہ ملک اسحاق صاحب جو ہیں، وہ پتہ چل گیا ریاست کو. انہوں نے کہا نہیں یہ کام تو ہم نہیں کرنے دیں گے، باقی مار دھاڑ کرتے رہو. انہوں نے ان کو پکڑا بچوں سے میسر وہاں سے رحیم یار خان سے، پولیس نے انہوں نے پکڑا مظفر گار کے ٹیلو میں جا کے ان کو گولیاں مار کے وہیں دفن کر دیا. ان کو ان کے دوستوں کو ان کے خاندان کو اوور نائٹ جب ریاست فیصلہ کر لیے ختم، سارے فنش والا کام ہوا. ریاست نے تو آج بھی فیصلہ کر لیا. میں بتاتا ہوں نا ریاست پہ آتا ہوں کہ انہوں نے کہاں پہ آ کے اس میں چیزیں کی. نمبر 1. دوسرا، یہ 2 سال پہلے انہوں نے آپ کو یاد ہوگا اسی ہی اس کے یہ تحریک کے لوگوں کو یہ عدالتوں نے سزائیں سنائی تھیں، میرا کہ 200 سال کے 300 سال. انہوں نے پکڑا. ایک پولیس افسر نے مجھے خود بتایا لاہور سے فون کیا، بڑے اچھے عہدے پہ تھے. انہوں نے کہا بھائی صاحب اگر آپ اسی پولیس کو ایتھرائز کر دیں نا
کہ آپ نے ہینڈل کرنے، آپ نے ٹیکل کرنا، اور اوپر سے اسٹیٹ کے جو وہ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ مامے چاچے دادے نانے جو بیٹھ کے کہتے ہیں نہیں جناب کہ یہ ہمارے اپنے ہیں، بچے ہیں، ہمارے کام کے ہیں، وہ انٹرفیئر نہ کریں. وہ تو کہتے ہیں ایس ایچ او نے ان کو ٹھیک کر کے رکھ دیں. انہوں نے کہا ہم نے کیا ہوا ہے، ہم نے ان کو سزا